ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے آج میں ملک میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے لندن سے پاکستان پہنچے تو ان کو بڑا گمان تھا اور ان کو بڑی امیدیں دلائی گئی تھیں کہ پاکستان میں آنے کے بعد ایک عوام کا سمندر ان کی طرف امنڈ آئے گا اور آتے ہی وہ عوام کے ساتھ اتنی محبت پیدا کر لیں گے، عوام کو اتنا اپنی طرف کھینچ لیں گے کہ وہ شاید ان کو زیادہ محنت کیے بغیر وزارت عظمیٰ بھی مل سکے اور ملک میں وہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو کسی کو ایک سیٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ تمام باقی چھوٹی موٹی باقی سیاسی پارٹیوں کو سیٹیں بانٹنے کے چکر میں بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگی سیٹیں لو لیکن ہمارا ساتھ دو۔ اب یہی تو صورتحال ہے۔ اس میں اگر اس کے مقابلے میں اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو اس کو جیسا کہ جیل میں بند کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی عوام کا جو جوش و جذبہ ہے، جو عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، وہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بلکہ عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ اصلی شیر تو وہ ہے جس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہی اس کے مخالفین گھبرا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے اب میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ گزشتہ روز ایک معاہدہ کیا جس میں ان کے ساتھ ایک سیٹوں کا طے کیا گیا کہ پی پی کی کتنی ٹکٹیں ان کو دی جائیں گی اور نون لیگ کی کتنی سیٹیں ایڈجسٹ اور این اے کی کتنی سیٹیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ اسی طرح کاف لیگ کے ساتھ بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 5 این اے کی سیٹیں اور 8 پی پی کی سیٹیں طے ہو چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی وہ پہنچے ہیں، ان کو بھی کہا ہے آؤ مل کے الیکشن لڑتے ہیں، شاید ہم عمران خان کو آؤٹ کر سکیں۔ اسی طرح ایم کو کراچی دے دیا گیا ہے تاکہ وہ پورے ملک میں اپنی گرپ بنا لیں مل کے تمام پارٹیوں کے ساتھ، تو شاید وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ایسا یہ ان کے لیے اور پریشانیوں کا باعث بنے گا جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جس حلقہ میں بھی ان کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ڈراپ کیا جائے گا وہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑی پڑھی لکھی اور بڑی واضح بات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اکثریت جو کینڈیڈیٹس کی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، اب بھی شاید ہوں گے، کہ جن کو ٹکٹ نہ ملے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ میں تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، باقی پارٹیوں میں موجود ہیں۔ تو جس بندے کو جس کینڈیڈیٹ کو ڈراپ کرا دیا گیا وہ قطعی طور پہ مخالف کینڈیڈیٹ دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا جتنا ذاتی ووٹ بینک رکھتا ہوگا، اپنا حلقہ احباب ہوگا، اس کو اس کے مخالف ووٹ ڈلوانے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے وہ آزاد کھڑا ہو جائے یا پھر مخالف کینڈیڈیٹ کو اس کا فائدہ پہنچا دے، تاکہ اس کو اگر وہ ہرائے گا تو آئندہ اس کی جگہ بنے گی۔ اگر وہ دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس حلقہ سے بن گیا، کامیاب ہو گیا، تو وہ آئندہ کے لیے اس کینڈیڈیٹ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ این اے کی سیٹیں اور اسی طرح تمام صوبوں میں پی پی کی سیٹیں وہ دوسری پارٹیوں کو بانٹ دیں گے۔ لیکن بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جس حلقے میں اس طرح کی انہوں نے پریکٹس کی تو اس میں ان کی پارٹیوں کی بھی کامیابی بھی ناممکن نظر آ رہی ہے کہ ان کو بھی شاید عوام ووٹ نہ دیں۔ اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے ہی وہ پی ڈی ایم ختم ہوئی تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک بہت بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے پہلے دن سے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اسی دن سے ہی ان کی یہ پلاننگ تھی کہ وہ نون لیگ کو اقتدار دلوا کر ان کو اتنا گندا کرے عوام کے سامنے، عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا کہ عوام آئندہ کے لیے اس کو بری طرح ریجیکٹ کر دیں۔ تو وہی ان کی جو سیاست تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خاص عہدے نہیں لیے گئے، خاص وزارتیں بھی نہیں لی گئی۔ ایک وزارت خارجہ کے علاوہ بڑی اہمیت کی حامل وزارت نہیں تھی جہاں پہ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہوں کہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ان کا کوئی کردار ہو۔ اسی طرح جو بھی ڈیلیور کیا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا، اور وہ اتنے عوام کے سامنے اتنے وہ گندے ہو چکے ہیں، اتنے عوام کے سامنے عوام کے اندر نفرت ان کے خلاف پیدا ہو چکی ہے کہ وہ شاید اب عوام ان کو کسی صورت اپنے دروازے پہ بھی نہ آنے دیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پلاننگ تھی، جو منصوبہ تھا، وہ تو کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اب وہ اسی کوشش میں ہے
کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطے کرے، اپنی انتخابی مہم کو بڑھائے، تاکہ عوام کے اندر اپنا جو کردار ہے، اپنی جو محبت ہے پارٹی کی، جو اپنا جو نعرہ ہے، نیا جو بیانیہ ہے، وہ لا کر اپنے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکیں۔ جبکہ دوسرے ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو جس طرح قید کر دیا گیا ہے، تو اس کے باوجود عوام کا جو محبت ہے، والہانہ محبت کا اظہار ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کے پی کے میں دیکھ لیں کس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ عوام ایک ورکر کنونشن ہوتا ہے تو عوام ایک جلسے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، بہت بڑی عوام اس میں شرکت کر رہی ہے، وہاں اس علاقہ کی عوام نے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے۔ شاید کے پی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں شاید ہی ہے کوئی پارٹی کو سیٹیں جیت سکے۔ اسی طرح جو پنجاب کی صورتحال ہے، پنجاب میں ابھی خوف باقی ہے، ابھی کینڈیڈیٹ سامنے منظر عام پہ نہیں آ رہے۔ اگر کوئی منظر عام پہ آتا بھی ہے، کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو شاید وہ اپنے دل میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو امیدوار ہیں، جو سامنے آنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا، کاغذات نامزدگی جمع ہوگی، تو وہ لوگ ضرور آئیں گے، کاغذات جمع کروائیں گے۔ انہوں نے 4-5 پلان بھی ترتیب دے لیے ہیں، پلان 1، پلان 2، پلان 3 اور پلان 4۔ اس طرح وہ ہر پلان کے مطابق ایک اسٹریٹجی اگر ناکام ہوتی ہے تو وہ دوسری استعمال کریں گے۔ وہ ضرور کینڈیڈیٹ بنیں گے، ضرور میدان میں آئیں گے، اور عوام کے پاس شاید وہ ووٹ مانگنے کے لیے جلسے جلوس نہ کر سکیں، لیکن عوام خود بخود ہی ان کا کمپین کر رہی ہے۔ عوام صرف یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے، بس اس کے بعد ووٹ دینا جو ہے عوام کا کام ہے۔ اب عمران خان کو نہ عمران خان کو کمپین کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کے کینڈیڈیٹس کو کمپین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو عوام کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ شیر تو وہی ہوتا ہے جو پنجرے کے اندر بند بھی ہو اور لوگ باہر اس کو خوف سے پریشان رہیں۔ تو ان کا اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اصلی شیر تو عمران خان بن ہوا، جو پنجرے کے اندر بند بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے سیاسی مخالفین ہیں وہ آج بھی اس سے خائف ہیں، اس کے عوام کے ووٹوں سے خائف ہیں۔ ان کو لگ نہیں رہا کہ وہ کسی صورت تمام پارٹیاں مل کر بھی عمران خان کو ہرا سکیں، اس کی پارٹی کو نقصان پہنچا سکے یا ناکام کر دیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ عوام ایک اتنی بڑی طاقت ہے جس کے سامنے نہ تو کوئی حکومت ٹھہرتی ہے، نہ کوئی ادارہ ٹھہرتا ہے۔ تو عوام کی محبتوں کو، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا واحد مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے دلوں پہ راج کیا جائے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر شہری جو ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ریگستان میں، چولستان میں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں تک بھی یہ لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے۔ عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے، انہوں نے اپنے جو حقائق بتائے ہیں، جو عوام کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ صورتحال اس ملک میں چل رہی ہے، کس نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے۔ یہ حتیٰ کہ وہ اپنے بارے میں عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی پیسے کی بھوک ہوتی، میں نے کوئی پراپرٹیز بنانی ہوتی، تو شاید میں جمامہ خان کا حصہ نہ چھوڑتا اور اپنی ذاتی پراپرٹی میں سے شوکت خانم ہاسپٹل نہ بناتا، اور اگر مجھے اقتدار کا لالچ ہوتا تو شاید میں ان کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جاتا، یا میں سیاست سے توبہ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا۔ نہ تو مجھے کسی چیز کا خوف ہے، زندگی موت کا خوف ہے، نہ ہی مجھے کسی سیاست کا خوف ہے، اقتدار کا لالچ ہے۔ میں عوام کی خاطر لڑ رہا ہوں، اس ملک کے ساتھ محب وطن ہونے کا یہ عملی ثبوت ہے کہ میں اس ملک کے اندر ہی ہوں، مروں گا بھی یہاں، زندہ بھی یہیں رہوں گا۔ تو ان کی یہ محبتیں دیکھ کے، ان کی یہ باتیں دیکھ کے، حقائق پر مبنی گفتگو سن کے عوام اب جو یہاں تک پہنچ چکی ہے ان کے جذبات، کہ وہ عمران خان کو کسی صورت بھی رد نہیں کرے گی۔ تو یہ ہے ملک بھر میں تبدیل ہوتی ہوئی سیاسی